بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن اللہ جو نہایت مہربان اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ ارشاد باری تعالی ہے ایمان والوں کے لیے کہ تقاضۂ ایمان یہ ہے کہ اللہ کریم سے اس طرح تعلق رکھو جیسا اس کی ذات کو سزاوار ہے، جیسا اس کی شان کے مطابق ہے۔ حق کا تقاتے ہی، ایسا تعلق رکھو جو اس کی شان کو زیب دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مبعوث ہوئے تو کوئی فرد بھی اللہ کی ذات سے آشنا نہیں تھا، اگرچہ معدود چند لوگ ایسے بھی پائے جاتے تھے جنہوں نے ایام جاہلیت میں بھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ خلفائے راشدین میں سے کسی سے یہ ثابت نہیں ہے کہ بعثت عالی سے پہلے بھی انہوں نے بتوں کو خدا مانا ہو یا ان کی پوجا کی ہو۔ ایسے بھی تھے جو تلاش حق میں سرگرداں رہے، اور آج تاریخ کے اوراق میں ان کی قصے محفوظ ہیں کہ حتی الامکان انہوں نے تلاش و جستجو کی اور عیسائی پادریوں کے پاس گئے، راہبوں کے پاس گئے، یہودی علماء کے پاس گئے، لیکن جب ذات باری کی بات آئی اور حق کی بات آئی تو انہوں نے بھی کہا کہ بھی ہمارے پاس کتاب میں تحریف ہو چکی ہے، عقائد صحیحہ ہمارے پاس نہیں ہیں، اور اگر تم عقائد صحیحہ چاہتے ہو تو پھر آخری نبی کی بعثت کا انتظار کرو۔ ایک شخص ہوتے تھے مکہ مکرمہ میں، زید بن عمر بن نفیل، وہ جہاں تک ممکن ہو سکا انہوں نے سیاحت کی، اور اس عہد میں چونکہ علماء یا یہود کے تھے یا نصارہ کے تھے تو بڑے بڑے کلیساؤں میں، ان کے حجروں میں اور راہبوں کے عبادت گاہوں میں گئے، لیکن ہر جگہ سے انہیں یہی جواب ملا اور معرفت باری کی طرف کسی نے رہنمائی نہیں کی۔ واپس آ گئے، مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، بیت اللہ شریف میں حاضر ہوتے تھے اور کہتے تھے میں جانتا ہوں کہ تو ہے، لیکن مجھے کوئی نہیں بتاتا تو کیسا ہے، تو کہاں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کائنات کا مالک تو ہے اور تیری ہی پوجا کی جانی چاہیے، تو تیری ہی عبادت کی جانی چاہیے، لیکن مجھے پتہ نہیں کہ تیری عبادت کیسے کی جائے۔ پھر وہ زمین سے مٹی اٹھاتے اور اس طرح اس پر پیشانی رکھ دیتے اور کہتے کہ میری طرف سے یہ انداز عبادت کا قبول فرما لے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے عہد فطرت میں توحید باری پہ یقین رکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ عہد فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں تعلیمات نبوت مفقود ہو گئیں، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر نزول وحی تک جو زمانہ ایسا گزرا ہے جس میں وحی منقطع ہو گئی اور کوئی آسمانی خبر نہیں تھی، تو اس میں بھی توحید باری پہ ایمان رکھنا ضروری تھا، اور ان میں حضور کے آباء و اجداد بھی تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبد المطلب نے
جب ابرا سے اپنے اونٹوں کی بات کی تو اس نے کہا بھی کمال ہے، آپ قریش کے سردار ہیں اور مکہ مکرمہ میں کعبہ جو ہے وہ مرکز ہے اور سارے قریش کی عزت اس سے ہے، اور میں اسے ڈھانے کے لیے آیا ہوں اور آپ اونٹوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اونٹ میرے ہیں، مجھے اللہ نے دیے ہیں، میں اپنی چیز کی بات کر رہا ہوں، اس گھر کا بھی مالک ہے، وہ تم سے خود بات کر لے گا۔ یعنی ان کا یقین تھا کہ اس گھر کا مالک اللہ ہے اور وہ ہر چیز پہ قادر ہے، اور ابرا سے وہ خود نپٹ لے گا۔ چنانچہ اللہ نے خود ہی نپٹ لیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں اللہ کی ذات پہ یقین تھا، اس کی توحید کا اعتماد تھا۔ تو ایسا زمانہ تھا جس میں کوئی اللہ کو جانتا نہیں تھا۔ علوم نبوت کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں علوم زبانی بتائے جاتے ہیں، الفاظ و حروف کے ذریعے لکھ کر سمجھائے جاتے ہیں، لیکن نبی کے علوم میں کچھ اور خصوصیات ہوتی ہیں۔ اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول جب کوئی بات تعلیم فرماتا ہے تو اس کے ساتھ سینہ نبوت سے، قلب نبوت سے ایسی کیفیات بھی ہوتی ہیں کہ جو اس بندے کو نہ صرف سمجھنے کی طاقت دیتی ہیں، اس کو علم حضوری عطا کر دیتی ہیں، وہ ان چیزوں کو آنکھوں سے دیکھنے لگ جاتا ہے۔ اور یہ جو علم حضوری ہوتا ہے یہ توفیق عمل کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ جسے نبی کی تعلیمات میسر ہوتی ہیں اور وہ قبول کرتا ہے، جب قبول کرتا ہے تو اس کے دل میں ایسی کیفیات آتی ہیں کہ وہ انہیں بالکل منو ان پر عمل بھی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معرفت الہی کی تعلیم دی تو صحابہ کرام کو حضور حق بھی نصیب ہو گیا۔ صرف یہ نہیں کہ عقلی طور پر یا دماغی طور پر انہوں نے جان لیا کہ اللہ واحد ہے، لا شریک ہے، بلکہ ان کے قلوب نے حضور حق کا مشاہدہ کر لیا۔ یہی وہ بات ہے جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ابو جہل سے کہی تھی کہ ایک ضعیف خاتون اور وہ بھی نسلوں بعد نسل ہماری غلام، اور وہ بھی میری بات نہ مانے جبکہ میں وادی کا سردار ہوں، تو کم از کم میرا بھرم رکھنے کے لیے زبانی کہہ دو کہ میں اللہ کی توحید پہ ایمان نہیں رکھتی، دل سے نہ کہو، لوگوں میں میرا بھرم تو رہ جائے۔ تو جواب انہوں نے جو دیا تھا وہ بہت اسی حال کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب میں اسے روبرو دیکھتی ہوں، جب وہ میرے ہر طرف موجود ہے، میرے اندر موجود ہے، میرے باہر موجود ہے، میرے سامنے ہے، میرے پیچھے ہے، ہر چہار طرف ہے، میرے اندر بھی ہے، میرے باہر بھی ہے، میرے دماغ میں بھی ہے، میرے دل میں بھی ہے، میری نگاہوں میں بھی ہے، اب اس کے روبرو میں کیسے کہہ دوں کہ یہ واحد نہیں ہے؟ یعنی انبیاء کا جو علم ہوتا ہے اس میں جو کیفیات قلوب اطہر نبی سے آتی ہیں وہ اس علم کو علم حضوری بنا دیتے، اور یہی برکات نبوت ہیں جنہوں نے صحابہ کرام کو شرف صحابیت پہ فائز کر دیا۔ کوئی صحابی کسی چلہ کشی سے یا کسی خاص عمل سے صحابی نہیں بنا، بس جس طرف نگاہ مصطفیٰ کے اشارے ہو گئے، ارے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے۔ یعنی جس پر ایمان قبول کرنے کے بعد حضور کی نگاہ پڑی تو اس قدر برکات سینہ اطہر سے اس کے قلب میں منتقل ہوئی کہ وہ صحابی ہو گیا۔ صحابی کا لفظی مطلب ہے صحبت یافتہ، یہ تو لغوی مطلب ہے۔ اصطلاحی مطلب یہ ہے کہ انسان جن عظمتوں کو پا سکتا ہے ان کی انتہا پر پہنچ گیا، دیانت میں، امانت میں، علم میں، ورع میں، تقوی میں، جو کمالات انسان اللہ کی بارگاہ میں حاصل کر سکتا ہے اس کے آخری منازل میں پہنچ گیا۔ کہ جس بندے کو حضور کی براہ راست صحبت نصیب نہیں ہوئی
اگر وہ ساری دنیا میں ولی بن جائیں، سب کی ولایت جمع کی جائے، تو صحابی کی خاک پاک کو نہیں پہنچتے، اس لیے کہ صحابی ان منازل پر ہے جن پر صرف صحابی فائز ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک نگاہ کی بات ہے، اس کی نگاہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی یا آپ کی نگاہ کرم اس پر پڑ گئی، ایک نگاہ میں اتنے انوارات، اتنی برکات، اتنی کیفیات اس کے دل میں منتقل ہو گئی کہ اسے اپنے ہر طرف اللہ کے حضور کا مشاہدہ اور حضور حق کا مشاہدہ ہونے لگ گیا، اور اس کا سارا عمل ایسے ہو گیا جیسے وہ اللہ کے روبرو کر رہا ہے۔ اس لیے آپ پوری تاریخ صحابہ پڑھ جائے، کسی صحابی سے آپ بے مقصد اور فضول گفتگو نہیں سنیں گے، کسی کو آپ گپ بازی میں یا کسی فضول بات میں مصروف نہیں پائیں گے۔ پوری سوانح ان کی پڑھ جائیے تو ایک ایک لفظ وہ تول کر زبان مبارک سے نکالتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا ہر لفظ دین کی بنیاد بن گیا۔ انسان ہے، زندگی میں کبھی تو گپ شپ بھی کرتا ہے، تو ایسے لوگ ہیں جن کا ایک ایک لفظ تاریخ میں محفوظ ہے، زندگی بھر میں کبھی گپ شپ کا موقع نہیں آیا، کبھی فضول بات کرنے کا موقع نہیں آیا، کبھی لا حاصل گفتگو کا موقع۔ تو جو شخص لا حاصل گفتگو تک نہیں کرتا وہ فضول گفتگو کیسے کر سکتا؟ تو اتنی پابندی کیسے ممکن ہے ایک آدمی سے؟ صرف ایک وجہ سے کہ اسے حضور حق کا مشاہدہ ہو رہا، اللہ اس کے روبرو ہو۔ اب اللہ کے روبرو کون فالتو بات کرے گا، کون فضول لفظ زبان سے نکالے گا؟ یہ مطالبہ ہے قرآن کریم کا ہر مومن سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے چاہنے والو۔ یہ دعویٰ ہے نا محبت کا، ایمان لانا کیا ہے؟ عشق الہی کا دعویٰ ہے۔ ایمان لانا کیا ہے؟ عشق رسول کا دعویٰ ہے، اطاعت رسول کا دعویٰ ہے، اعلان ہے کہ میں اللہ کے چاہنے والوں میں سے ہوں، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہوں، میں حضور کا طالب ہوں۔ تو پھر یا ایھا الذین آمنوا کا اگر با محاورہ ترجمہ کریں تو بڑا خوبصورت ترجمہ بنتا ہے کہ اے میرے چاہنے والو، پھر میرے حضور حق کا حق ادا کرو، پھر تمہاری زندگی سے، تمہارے کردار سے، تمہاری باتوں سے، تمہارے افکار سے میری حضوری کی خوشبو آئے، تمہاری زبان کھلے تو تمہیں یہ ادراک ہو کہ میں اکیلا نہیں ہوں کہ جو چاہے کہہ دوں، میرے ساتھ رب العالمین موجود ہے۔ تم کام کرنے کا ارادہ دل میں کرو تو تمہیں احساس ہو کہ کوئی ہے جو میرے اس ارادے کو جانتا ہے، کوئی ہے جو میرے دل میں مکی ہے۔ تم کام کرنے لگو تو تمہیں احساس ہو کہ میں یہ کام اللہ کے روبرو کر رہا ہوں۔ ہم اپنی عملی زندگی میں دیکھیں تو ہم کسی دفتر میں کسی آفیسر کے پاس چلے جائیں، کبھی عدالت میں جانا ہو تو وہاں جو وقت گزرتا ہے اس میں ہم کتنے محتاط ہوتے ہیں۔ بیٹھنے تک کا انداز ہمارا بڑا بدتمیز ہوتا ہے، کھانسی آ جائے تو ہم روکنے کی کوشش کرتے ہیں، چھینک آ جائے تو روکنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں تو اٹھ کے باہر نکل جاتے۔ بات کرنی ہو تو سرگوشیوں میں بھی نہیں کرتے کہ یہاں نہیں، جب یہاں سے نکلیں گے تو اس سے بات کر لیں گے۔ اگر ایک دنیاوی افسر یا ایک دنیاوی عدالت میں ہمارا یہ عالم ہوتا ہے تو جب اللہ کریم کا حضور نصیب ہو، حضور حق کا مشاہدہ ہو تو کیا عالم ہونا چاہیے۔ یہی بات یہاں یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ دعویٰ تو کرتے ہو محبت کا، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ثابت بھی کرو۔ فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، حتیٰ کہ جان ہارنی پڑے، موت آ جائے، موت قبول کر لو اور اللہ کی نافرمانی کا سوچو بھی نہیں۔ یہ ہے مسلمان۔ بڑے سے بڑی بات اس دنیا میں تو یہ ہے کہ جان چلی جائے،
مال کا جانا بھی نقصان ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جان بچتی ہو تو مال دے دینا چاہیے، لیکن جان ہی جاتی ہو تو پھر فرمایا جان بھی جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن یہ جو حضور حق کا حیا ہے اسے قائم رکھو۔ مال تو معمولی چیز ہے جو جان پہ نچھاور کیا جاتا ہے، لیکن جان بھی جائے تو چلی جائے، لیکن یہ جو حضور حق ہے اس کا اعزاز برقرار رکھو۔ اور یہ کمال ہوتا ہے انبیاء علیہم السلام کا کہ جب نبی ارشاد فرماتا ہے، کوئی کام کرنے کا حکم دیتا ہے تو بندے میں وہ کام کرنے کی استعداد آ جاتی ہے۔ اور یہ صرف آخرت کے لیے یا دین کے لیے نہیں ہے، بلکہ دنیاوی امور کے لیے بھی ہے۔ اور تاریخ اسلام بھری پڑی ہے کہ ایک آدمی شام کو دن ڈھلے پہنچا، اپنا ریوڑ شیوڑ ٹھکانے لگا کر، چرواہا تھا، اونٹوں کا، بھیڑوں کا، بکریوں کا چرواہا تھا، صحت مند تنو مند جوان تھا، اپنا ریوڑ ٹھکانے لگا کر بارگاہ نبوی میں پہنچا اور کہا یا رسول اللہ میں ایمان لانا چاہتا ہوں، مجھے ثابت ہو گیا ہے، مجھے یقین ہو گیا اللہ کے برحق نبی ہیں آپ۔ ایمان لایا۔ اب رات کو تیاری ہو رہی تھی ایک لشکر کے جہاد پر جانے کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کسی کو بنا کر ذمہ دار اور افسر بنا کر بھیجنا چاہ رہے تھے۔ آپ کو وہ شخص پسند آیا، اس کی صحت، اس کی جسمانی حیت، اس کی قوت، اس کی طاقت حضور کو بھاگی۔ فرمایا اچھا اس سریے کے جو ہے جرنیل وہ تم ہو، سو ان کے ساتھ جاؤ۔ اس نے کوئی فوجی کورس نہیں کیا، اس نے کسی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا، وہ کسی ادارے میں نہیں گیا، ریوڑ چھوڑ کر، اونٹوں کا غلہ، بھیڑوں بکریوں کا ریوڑ چھوڑ کر شام کو آیا، رات کو جرنیل بنا کر مقرر کر دیا، صبح لشکر لے کر نکل گیا۔ تاریخ میں کوئی جرنیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھائیں جس پر تاریخ نے اعتراض کیا۔ ہم کتنی محنت کرتے ہیں، ایک شخص کو ایک لڑکپن میں لیفٹیننٹ لیتے ہیں، بچے کو کورس کرا کے اسے سیکنڈ لیفٹیننٹ بناتے ہیں، پھر جرنیل کوئی بنتا ہے ان میں سے، کوئی کیپٹن ریٹائر ہوتا ہے، کوئی میجر، موسٹلی لیفٹیننٹ کرنل، کوئی بریگیڈیئر، کوئی جا کر جرنیل بنتا ہے، اور جرنیل بننے تک ان کی بھویں سفید ہو چکی ہوتی ہیں۔ دنیا کے اداروں میں وہ کورسز کرتے ہیں اور بین الاقوامی فوجی اداروں میں جاتے ہیں۔ آپ گن کر بتائیے آپ کے کتنے جرنیلوں کو تاریخ نے یاد رکھا؟ تاریخ تو ان کے بعد کی بات ہے، زندہ جو سروس میں ہیں ہم ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں، کسی میں اتنی اہمیت نہیں ہے کہ ملک کا عام آدمی بھی اس کے نام سے واقف ہو، اور ریٹائر ہوتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، کوئی نہیں جانتا۔ اور کتنے ہیں جن پر تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں، جن پر ساری مخلوق کو اعتراضات ہیں کہ اس نے یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا، یہ بھی غلط کیا۔ یہ وہ جرنیل ہیں جن پر کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں اور 20 25 30 سال لگتے ہیں اور مختلف یونیورسٹیوں، اداروں اور فوجی اداروں کے کورسز کر کے آتے ہیں۔ اس کو کس نے یہ قوت کار دے دی جو شام کو آیا اور صبح وہ جرنیل تھا اور وہ فاتح بھی ہوا اور کامیاب جرنیل بھی ہوا، اسے فن حرب بھی آ گیا، اور اس کامیابی سے فوج لڑائی کہ تھوڑے سے سپاہیوں سے بہت بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی۔ ایسے مقابلے بھی آئے کہ 3000 مجاہدوں کے مقابلے میں 30,000 مجاہدوں کے مقابلے میں 3 لاکھ رومیوں کا لشکر تھا۔ 30,000 مسلمان تھے اور 3 لاکھ رومیوں کا لشکر تھا، اور اتنے گمسان کا رن پڑا کہ بہت چند افراد اس 3 لاکھ میں سے جان بچا کر بھاگ سکے، چونکہ رومیوں نے ایک نیا طریقہ ایجاد کیا تھا کہ لوہے کی زریں پہنا کر ان کو زنجیروں سے آپس میں جکڑ دیا جائے کہ کوئی بھاگ نہ سکے۔ ان کا مطلب تھا کہ یہ ڈٹ کر لڑیں گے، لیکن جب لڑائی میں انہیں شکست ہوئی تو وہ بھاگنے کے قابل بھی نہیں تھے، اور محض چند لوگ 3,000 مسلمان شہید ہوئے اس میں،
اور 3 لاکھ رومیوں میں سے کچھ لوگ بچ گئے، سارے قتل ہوئے، اور اس طرح سے برا حشر ہوا کہ وادی لاشوں سے بھر گئی، کوئی انہیں دفن تک نہ کر سکا، بلکہ ان کے ارد گرد اونچی اونچی دیوار بنا دی گئی کہ اتنی لاشوں کو کون دفن کرے گا، اور اسی میں گلتے سڑتے رہے، اور مدتوں وہاں سے لوگ گزرتے تھے تو ہڈیوں کے ڈھیر اور ڈھانچے پڑے ہوتے۔ اتنے کامیاب جرنیل کیسے بن گئے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تم جرنیل ہو تو صرف فرمایا نہیں، ایک جرنیل کے لیے جتنی چیزیں ضروری تھیں وہ ساری اس کے اندر پیدا ہو، اسے وہ شعور بھی آ گیا، حرب جنگ کے حرب و ضرب کے سارے اسے طریقے بھی آ گئے اور ساری چیزیں آ گئی۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے حیا کرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کی عظمت کا پاس کرو، تو ان لوگوں میں تقویٰ بھی اسی طرح سے انہیں نصیب ہو گیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے نا ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ۔ یہ وجود کیا ہے؟ بے شمار باڈی سیل کا مجموعہ ہے، چھوٹے 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 سیل ہیں جو کھربوں یا اس سے زیادہ، میں نہیں جانتا کہ گنتی کی انتہا کیا ہے، ہم تو ارب خرب تک تو گنتے ہیں، آگے ہمیں نہیں سمجھ، جو بے شمار کھربوں سے، شاید پاؤں کے ایک انگوٹھے میں کئی کھرب وہ ایٹم ہوں اور وہ باڈی سیل ہوں، انگلی میں، ایک انگلی میں شاید کتنے کھرب باڈی سیل ہوں، تو سارے وجود میں کتنے ہوں گے؟ فرمایا نگاہ کرم کا عالم یہ تھا کہ ایک نگاہ میں جلد سے لے کر نیاں خانہ دل تک ہر باڈی سیل ذاکر ہو۔ اب ہر ذرے کو جب حضور حق نصیب ہے تو ان کا کردار کیا ہوگا؟ اسی لیے حضور نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ہدایت آسمان کے ستارے ہیں، جس کا دامن پکڑ لو کہ ہدایت پا جاؤ۔ اور یہی حکم ہم سب کے لیے ہے، یا ایھا الذین آمنوا، جو بھی دعوی ایمان رکھتا ہے، اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ کا حیا اس طرح کرو جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور یہ تب تک نصیب نہیں ہوتا جب تک حضور حق نصیب نہ ہو۔ آدمی حلیہ بھی مسلمانوں سے بنا لیتا ہے، لباس بھی مسلمانوں کا پہن لیتا ہے، نماز بھی مسلمانوں کی پڑھ لیتا ہے، حج بھی مسلمانوں کے ساتھ کر لیتا ہے، زکوٰۃ بھی دے لیتا ہے، یہ ساری چیزیں آسان ہیں۔ حضور حق کو حال بنا لینا یہ اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ نماز سن کر یاد کی جا سکتی ہے، پڑھ کر یاد کی جا سکتی ہے، دیکھ کر پڑھی جا سکتی ہے، زکوٰۃ پوچھ کر دی جا سکتی ہے، حج پوچھ کر کیا جا سکتا ہے، ساتھ والے لوگوں سے پوچھتے رہو، ارکان پہ عمل کرتے رہو، ہو جاتا ہے۔ حضور حق پوچھنے بتانے سے نہیں ہوتا، یہ کیفیات قلب کا معاملہ ہے، یہ دلوں کی بات ہے، اور یہ ایک ہی اس کا طریقہ ہے جس سے یہ حاصل ہو سکتی ہے کہ صحابہ نے جو حضور حق حاصل کیا، ان کی صحبت میں جو بیٹھا وہ تابعی ہو گیا، غیر تابعی کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ تابعین کی صحبت میں جو بیٹھا، دلوں سے دلوں میں جو کیفیات منتقل ہوئی، وہ تبع تابعی ہو۔ تبع تابعین سے لے کر قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اسے اللہ کے بندے وہ کیفیات عمریں صرف کر کے اگلوں سے حاصل کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی چیز حاصل ہوتی ہے تو باقی عمر اسے تقسیم کرنے پہ لگا دیتے ہیں۔ اور کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن کی عمر تحصیل حضور حق میں گزری یا ان کیفیات کو بانٹنے میں گزری۔ ایسے لوگ دیکھنے کے لائق ہوتے ہیں کہ شاید ان کی ایک نظر زندگی کو تبدیل کر کے رکھتے۔ ایسے لوگ اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے پاس بیٹھا جائے،
اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کی بات سنی جائے، اس قابل ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ وقت گزارا جائے، اور کوئی ذرہ اس حضور کا، اس مشاہدے کا، اس کیفیت کا کہ ہمارا دل بھی اللہ کو حاضر ماننے لگے۔ یہ جو کچھ آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے، یہ جس طرح کی ہم گفتگو کرتے ہیں، جس طرح کا ہمارا کردار ہے، جس طرح لوگوں کی جانیں لٹ رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، مال لٹ رہے ہیں، اور لوگوں کو بے تحاشا قتل کیا جا رہا ہے، گلیوں میں، بازاروں میں، مساجد میں، عبادت گاہوں میں، عدالتوں میں، تھانوں میں، کوئی جگہ محفوظ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو قتل کر رہے ہیں، جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو لوٹ مار رہے ہیں، جو رشوت لے رہے ہیں، جو غلط فیصلے کر کے دوسرے کا حق دوسرے کو رشوت لے کر دے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس اللہ کے حضور کا کوئی تصور ہے؟ اگر تھوڑا سا بھی انہیں عظمت الہی پہ اور اللہ کے حضور پہ یقین ہوتا، دعویٰ تو لوگ کرتے ہیں، دعوے والے تو اتنے بڑے مل جائیں گے، روز مناظرے ہوتے ہیں کہ نبی کریم حاضر و ناظر ہیں۔ میں کہتا ہوں کوئی اللہ کو حاضر و ناظر مان لے تو وہ ولی اللہ ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی بحث مت کیجئے، حضور کی ذات پر بحث کرنا ہی گستاخی ہے۔ بات اس بات پہ ختم کر دیجئے کہ مخلوق کو جتنے کمالات عطا ہوئے اس سے کروڑوں گنا زیادہ سارے کمالات محمد الرسول اللہ کو عطا ہوئے، کتنے ہوئے وہ یہ اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے، ہمارے علم کی حدود سے بالا تر ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے سر بلند آپ کی ذات ہے، آپ کی شان ہے، اور بات ختم ہو گئی۔ اور یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہمارے آدھے سے زیادہ مسلمان کہ ہم حضور کو حاضر و ناظر مانتے ہیں، ان کا تو اپنا کردار اس بات کی نفی کرتا ہے۔ ذرا سوچ کر آپ بتائیے کہ کسی کو یہ یقین ہو کہ یہاں حضور جلوہ افروز ہیں اس مسجد میں، تو کیا وہ لاؤڈ سپیکر پر صلاۃ و سلام پڑے گا؟ ان کا تو خود یہ عمل اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کہتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ یہاں کوئی نہیں، ہم ہی ہے۔ کوئی ایسا ہے بندہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو لاؤڈ سپیکر پہ درود پڑے؟ وہاں تم اونچا سانس لینا منع ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اگر آپ کی آواز بلند ہو گئی تو ساری نیکیاں ضبط ہو جائیں گی۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کہتے ہیں اور اس پہ مناظرے کرتے ہیں اور ایک فرقہ بنا رکھا ہے اور لوگوں کو تقسیم کر رہے ہیں، ایمان ان کا بھی نہیں ہے۔ اگر انہیں یہ یقین ہوتا تو اس طرح سے چلا کر باتیں نہ کرتے کہ حضور یہاں جلوہ افروز ہے، اور یہ پھر چیخ کر پکار کر باتیں بھی کر رہے ہیں۔ تو بارگاہ نبوت کا ایک اپنا ادب کا ایک احساس ہے۔ اور میں نے یہ دیکھا، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، مسجد نبوی کی جب توسیع ہو رہی تھی تو 2-3-4 سال ہوتی رہی، اور ہر سال جانے کی سعادت نصیب ہوتی رہی، تو بڑی بڑی مشینیں لگی ہوئی تھیں، اور ایک وقت آیا کہ جب وہ باہر جو پلر ہیں، باہر مسجد کی توسیع کے ستون جو ہیں، ان کی بنیادیں بنا رہے تھے، اور انہوں نے اس طرح سے بنائی کہ بڑے بڑے کٹر تھے 60-70 فٹ اونچے، اور وہ کٹر انہوں نے زمین میں دھنسا کر، وہ اندر سے کھوکھلے تھے، مٹی پتھر سارا ان میں آ جاتا تھا، وہ نکال کے انہوں نے 70 فٹ نیچے بنیادیں بنائی۔ اب ان کو مٹی میں دنسانے کا ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ کٹر سا پلر 70 فٹ اونچا، بہت اس سے بڑا وہ ہے لوہے کا، بڑی نیچے تیز دھار ہے اور بہت وزن ہے اس کا، اسے کھڑا کر دیا، اوپر سے کوئی 40-50 من کا ایک لوہے کا ٹکڑا، بہت بڑی چٹان جتنی ہوتی ہے، بہت بڑی کرین ہوتی تھی، اس کے ساتھ وہ رسوں سے بندھا ہوتا، وہ کرین اسے اوپر اٹھاتی اور چھوڑ دیتی، وہ پورے زور سے اس پہ لگتا اور اسے نیچے زمین میں دھنساتا جاتا، اور ایک تھا نہیں، سینکڑوں پلر بن رہے تھے اور وہ سینکڑوں لگے ہوئے تھے، اور پورا مدینہ منورہ رات دن اس ٹھکا ٹھک سے گونجتا رہتا۔
جیسے ہم مسجد نبوی کے دروازے پہ جاتے تو ٹھکا ٹھک کا شور ہوتا، دروازے سے آپ اندر قدم رکھیں بھول جاتا تھا کہ یہاں کہیں کوئی ٹھکا ٹھک ہو بھی رہی۔ اللہ گواہ ہے، میں باوضو ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن کریم کھلا رکھا ہے، یہ خیال ہی نہیں آتا تھا کہ باہر شور بھی ہے، بھول جاتا تھا، سنائی دینا تو دور کی بات ہے، خبر ہی نہیں۔ جب واپس مسجد نبوی کے در اقدس سے باہر نکلتے تو پھر سامنے وہ شور ہوتا تھا۔ یعنی ایسا نظام ہے رب العالمین کا کہ اس شور کو بھی اندر جانے کی اللہ نے اجازت نہیں۔ تو میرے بھائی، اس کیفیت کا حاصل کرنا، صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس حضور حق کی کیفیت کو، ذکر کی کیفیت کو، قلبی ذکر کو حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر واجب ہے کہ جن کے پاس یہ کیفیات ہیں ان سے یہ کیفیات حاصل کی جائیں اور یہ حضور حق کی کیفیت نصیب ہو اور زندگی اللہ کے روبرو بسر کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے میرے چاہنے والو، اے محبت کے دعوے دارو، محبت کا حق ادا کرو جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت بھی آ جائے تو موت قبول کر لو لیکن اس حق کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کرو۔ مرو بھی تو تم مسلمان ہو اس یقین کے ساتھ اور حضور حق کے ساتھ مرو۔ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ آج محراب و ممبر سے اس چیز کی تردید کی جاتی اور اس پر اعتراضات کیے جاتے ہیں، بے بھی تفاوت راز کجا استاب کجا۔ اللہ کریم ہدایت نصیب فرمائے، اہل اللہ کی محافل نصیب فرمائے، درد دل نصیب فرمائے اور حضور حق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔